مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں تقریر جو ہے محفل خاص سلام تیرا ہے، درود تیرے لیے ہے، سلام تیرا ہے، نمی بھائی میوٹ کر لیں، نمی بھائی میوٹ کر لیں پلیز۔ بسم اللہ کیجیے محفل خاص پہ۔ ادبی بیٹھک کے غیور، سرکار کے ناموس کے پہرے داروں، سرکار کی ناموس کے رکھوالوں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف 2 منٹ لوں گا، علماء بیٹھے ہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ ادب والے لوگ ہو۔ میرا صرف اتنا سا میسج ہے، خدا را اپنی نسلوں کو ادب مصطفیٰ سکھاؤ، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ جب آپ آرام گھر پہ فرما رہے ہوتے تھے تو کوئی سائل آ جاتا، کوئی پوچھنے والا آ جاتا، دروازے نوک کرتا، تو آپ کی جو خدامہ ہوتی تھی وہ جا کے پوچھا کرتی تھی کہ جی آپ کس سلسلے میں آئے ہیں۔ یہ حکم تھا حضرت امام مالک کی طرف سے کہ اگر تو آپ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ جو ہیں وہ مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ جائیں، اور اگر کوئی فقہی مسئلہ سننے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ جو ہیں وہ صرف وضو فرما کے آپ جو ہے وہ فقہی مسئلے کے حل کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ اور اگر سرکار کی حدیث سننے کے لیے کوئی شخص آتا تھا تو ادب کا یہ تقاضا تھا، امام مالک رحمہ اللہ علیہ غسل فرماتے تھے، اسپیشل قسم کا ایک لباس پہنتے تھے، اس کے اوپر جبہ پہنتے تھے، امامہ شریف پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور خوشبو لگانے کے بعد مسجد میں ایک جو ہے وہ اسپیشل ممبر رکھا جاتا تھا، وہاں پہ بخور جو خوشبو ہے وہ جو ہے اس کی خوشبو سے اس ایریے کو جو ہے وہ معطر کیا جاتا تھا، اور پھر امام مالک رحمہ اللہ علیہ آ کے سرکار کی حدیث بیان فرمایا کرتے تھے، اتنا ادب فرماتے تھے۔ تو حضور میرا یہ جو حسین بھائی بات کر رہے تھے 1953 کی، مرزا محمود نے 1952 میں کہا تھا کہ بلوچستان قادیانیوں کا ہوگا، یہ 1952 کی بات ہے۔ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ نے مرزا محمود کو جواب دیا تھا 1952 تیرا ہے تو 1953 جو ہے وہ ہمارا ہوگا۔ سو میرا صرف اتنا سا میسج ہے، خدا را اپنی نسلوں کو 1953 کے واقعات پڑھائیں۔ 10,000 نوجوانوں نے، 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا تھا سرکار کی ناموس کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے ہماری آنے والی نسلوں کو بتانا۔ آج اتنے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اتنے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، آپ کو ہر طرح کا فتنہ ملے گا۔ خدا را اپنی نسلوں کو ایک تو ادب مصطفیٰ سکھائیں، ادب اساتذہ سکھائیں، اور خاص کر قادیانیوں کی یہ جو پوری تحریک تھی، یہ 10 15 20 روپے میں آپ کو یہ کتابچے مل جائیں گے پاکستان سے، اردو بازار سے اگر آپ لینا چاہیں۔ خدا را اپنے بچوں کو یہ کتابیں پڑھائیں، ان کو پتہ چلے کہ 1953 میں کیا ہوا تھا، اور خاص کر جو اس ٹائم کا گورنر جنرل تھا، جو کہ مسلم سو کالڈ گورنر جنرل تھا، غلام محمد، اس ٹائم کا گورنر جنرل تھا جو کہ مسلم سو کالڈ کیسے ہوئی تھی، ملک غلام محمد، اور اس کی قبر کے اوپر جب قبر کشائی کی گئی تو سانپ نے جو ہے وہ اس کی قبر کو نکالنے کے لیے آپشن تک نہیں دی تھی، اور آج تک وہ عیسائیوں کے قبرستان میں زندہ ہے، آج تک وہ عیسائیوں کے قبرستان میں پڑا ہوا ہے، اور کتے آ کے اس کی قبر کے اوپر پیشاب کرتے ہیں۔ تو خدا را آپ تمام احباب سے، جتنے سامعین حضرات ہیں، ایک بہت مؤدبانہ گزارش ہے، آپ ادب والے لوگ ہیں، اپنی نسلوں کو ادب سکھائیں، اپنی اولاد پہ خاص توجہ دیں،
اور اپنی اولاد کو مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی لعین جھوٹا، اس کے جھوٹی جو پشین گوئیاں تھیں، اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو میرے پاس اس کے بھری پڑی ہیں چیزیں. یہ جو فجیدی ماں کی اور محمدی بیگم کی اور باقی جو اس نے جھوٹی پشین گوئیاں کی تھیں اور اس نے لعنتیں اکٹھی کی تھیں، آپ اپنی اولادوں کو ضرور پڑھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کون. اولادوں کو ضرور پڑھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے بخاری کہ صاحب یہ قبلہ کون. بیٹھے ہیں، وقت کی قلت کی باعث میں بخاری صاحب قبلہ صدر بیٹھے ہیں، محفل میں وقت کی سننا ان قلت کو کی پسند باعث کروں میں گا. صدر محفل ہے میں سننا ان کو پسند کروں گا. آپ میوٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں یار؟ ان کو میوٹ کرو یار، یہ سمجھ ہی نہیں رہے یہ بات کو یار. بندہ اتنے دیر سے وہ بول رہا ہے اور یہ میوٹ نہیں کر رہے ہیں. کبھی ان کو پلیز آپ میوٹ رکھیں بھائی. وہ بندے کی آدھی بات سمجھ میں آ رہی، آدھی نہیں آ رہی. صدر محفل بخاری صاحب بیٹھے ہیں. اساتذہ کی عزت قدر ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملی. لاسٹ بات، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن اپنے اس شاگردوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے احادیث کا مطالعہ کر رہے تھے، تو کتابوں پڑھی پڑھی تھیں اسماء الرجال پہ جو ہے اس پہ بحث اور وہ چیزیں چل رہی تھیں. تو ایک بچے نے جو ہے وہ بال پھینکی یا کوئی ایسی کھیلتے ہوئے کوئی چیز پھینکی، تو جیسے وہ بچہ اندر آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو جیسے وہ بچہ باہر گیا تو امام ابو یوسف نے اور باقی شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ بچہ آیا تھا، یہ تو بار بار آئے گا. پھر آیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر گیا، پھر آیا، پھر کھڑے ہو گئے. تو پھر ریکویسٹ کی حضور یہ تو بچہ ہے، بار بار آئے گا، یہ تو 100 دفعہ آئے گا، تو آپ اس کے احترام میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تمام اپنے شاگردوں کو کہ یہ بچہ اگر 1000 دفعہ بھی آئے تو ابو حنیفہ اس کے ادب میں کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے. سو ہم اساتذہ کی قدر کرنے والے ہیں. قبلہ بخاری صاحب کو سننا پسند کروں گا. بہت شکریہ آپ احباب کا. بڑا اچھا لگا. سرکار کے ناموس کے لیے آپ تمام احباب نے ایک محفل منعقد کی. میرا وجدان کہتا ہے خدا کی قسم سرکار تک یہ بات پہنچے گی بھی اور سرکار خوش بھی ہو رہے ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ محفل خاص شجاع بھائی، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ.